सबकी आवाज़ देखने वालों को रमज़ान की मुबारकबाद। हम बात करेंगे हाफिज इकबाल अहमद अंसारी साहब से, आइम्मा मसाजिद महाराष्ट्र के सदर यानी इमामों की संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्तलिफ तहरीकात से एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, इस्लाम का फहम और फिक्र रखते हैं, इब्राहिम मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, मजलिस शूरा और जमीयतुल उलमा जैसी तंजीमों से वाबस्ता है। बात करेंगे हाफिज साहब रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें, यानी महीना, पवित्र महीना रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज हो चुका है। मैं इस मौके पर पूरे आलम के और खास तौर पर इस वतन में रहने वाले सभी इंसानों को रमजान की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इस वक्त हमारा शहर औरंगाबाद, हमारा मुल्क इंडिया, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जिस वायरस से परेशान है और जिस मर्ज ने इंसानों की जान लेना शुरू कर दी है, इस मुबारक महीने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया से इस मर्ज के खात्मे की शक्लें सूरतें पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, जो आयत मैंने आपके सामने अल्लाह के कलाम की पढ़ी है, इस आयत का तर्जुमा ये है कि ऐ लोगों, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जिस तरह हमने तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए थे। रोजे फर्ज करने का रब्बे कायनात का मकसद ये है कि हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी, अल्लाह का भय, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। हम जिस काम के भी करने के लिए आगे बढ़ें तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक्टिविटीज जो मैं अंजाम दे रहा हूँ, मेरा रब मुझको देख रहा है। रोजा एक ऐसी इबादत है कि बंदा जब सुबह सहरी कर लेता है और उसके बाद जब उसका रोजा शुरू होता है तो वो किसी भी गलत काम को इसलिए नहीं करता कि वो ये मानता है कि मेरा पैदा करने वाला, मेरा पालनहार, मेरा खुदा मुझको देख रहा है। ये भय और ये खौफ उसके दिल में पैदा होता है। दरअसल ये चीज तो मुसलमानों के लिए खास तौर पर पैदाइश से लेके मरने तक है कि आप जब भी किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया देखे न देखे, आपका पैदा करने वाला आपको देख रहा है। रोजे में जहां बंदा एक महीने तक मुसलसल इस बात की प्रैक्टिस करता है कि वो मर्जी के खिलाफ सुबह उठता है, उसकी तबीयत नहीं चाहती है, फिर भी वो सहरी खाता है, क्योंकि सहरी खाने के लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ सहरी खाता है, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ता है, थोड़ा आराम करता है, फिर अपने कारोबार में, नौकरी में या काश्तकारी के लिए चला जाता है। जोहर की नमाज होती है, जोहर के बाद कुछ घर में इफ्तार के लिए सामान वगैरह का लाना, उसके बाद फिर असर की नमाज होती है। मगरिब की नमाज के पहले पहले बंदा अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके वो इफ्तार के लिए बैठता है, मगर इफ्तार से पहले दुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इफ्तार से पहले दुआ किया करो, और बंदा जिस किस्म की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाएगा। उसके बाद फिर अज़ां होती है, उसके बाद बंदा इफ्तार करता है, नमाज पढ़ता है, खाना खाता है, फिर तरावी की तैयारी करता है। तरावी उसकी मर्जी के खिलाफ है, फिर भी 20 रकात नमाज तरावी वो बाकायदा अदा करता है। उसके बाद फिर वो सो जाता है और फिर सुबह सहरी के लिए उठता है। ये मामला, ये प्रैक्टिस उसकी कंटिन्यू एक महीने तक बाकायदा जारी रहती है। ये प्रैक्टिस कराने का मकसद ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि जिस तरह आपको एक महीना प्रैक्टिस कराई जा रही है, ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, तो बाकी के 11 महीने आप उसके ऊपर अमल करो। रोजा रखने के बाद आपको झूठ नहीं बोलना है।
روزہ رکھنے کے بعد غصہ نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے، غلط نہیں کمانا ہے، غلط نہیں کھانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. حالانکہ اسلام یہ ساری تعلیمات پہلے سے دیتا ہے کہ آپ کو یہ کام کسی حالت، ایسا نہیں ہے کہ روزے میں آپ ان کاموں سے بچیے باقی 11 مہینے آپ بالکل آزاد ہو گئے. نہیں، پوری زندگی یہ سارے برے کام ہیں، اس سے بچنا ہے. اللہ رب العالمین سال میں ایک مرتبہ بندے کی پریکٹس کرواتا ہے. جس طریقے سے اور کاموں کے لیے سرکاری طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے، اگر کوئی ملٹری میں جانے والا ہے، کوئی ٹیچر ہے یا انجینئر ہے، تو اس کو پہلے پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ اس کی اچھی ٹریننگ ہو جائے اور پھر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے پر انجام دے. تو بندے مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو 1 مہینہ لگاتار ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ 11 مہینوں کے اندر وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنی طاقت سے، اپنے پیسے سے اور اپنے کہنا چاہیے کہ علم سے کسی دوسرے انسان کو قطعی نقصان نہ پہنچائے، بلکہ یہ انسانوں کے بھلائی کے لیے کوئی بھی کام کرے. دراصل یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مقصد ہے روزے کا. ویسے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنے سماج کے، جتنے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ ہر ایک میں روزہ ہے. تھوڑا بہت طریقہ اس کا الگ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس روزہ یہ ہے کہ ہم صبح سے، ابھی آج میں سمجھتا ہوں کہ سحری کا وقت 4:38 پر ہے، 4:38 سے 6:55 تک یہ پیریڈ ایسا ہے کہ اس میں ایک قطرہ پانی بھی ہم اپنے حلق کے اندر نہیں لے سکتے ہیں. یہ ہوا وہ روزہ جو اسلام بتاتا ہے. دوسری قوموں کے اندر بھی روزہ ہے. یہ روزہ کوئی اس کو کہنا چاہیے کہ اپاس کہتا ہے، کوئی اور کچھ نام دیتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہر سماج کے اندر ہے. اور اس کا مقصد اسلام یہ بتاتا ہے کہ روزہ آپ کو اس لیے دیا گیا تاکہ آپ اس ایشور کو، پیدا کرنے والے کو صحیح معنوں میں یاد کریں، اپنی ڈیوٹی انجام دیں اور اس کا خوف اپنے دل میں لے کر کے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا آپ کام کریں. روزہ رکھنے سے جہاں پر ہمارے جسم کی صفائی ہوتی ہے، میڈیکل لائن سے بتایا جاتا ہے، بہت سارے ڈاکٹر سے بتاتے ہیں کہ آپ کم کھائیے، کم پانی پیجیے، مہینے میں 2-3 روز بھوکا رہیے، سال میں 1 مہینہ آپ بھوکا رہیے. تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ مہینے میں 3 روزہ رکھو اور سال کا 1 مہینے کا روزہ آپ کے لیے بالکل کمپلسری کیا گیا ہے، آپ کو یہ بہرحال کرنا ہی ہے. تو روزہ رکھنے سے جہاں ہمارے اپنے شریر کو، ہماری اپنی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، وہیں پر بھوکا رہنے کے بعد ہم کو وہ بھوکے لوگ جو ہمارے اپنے سماج کے اندر ہیں ان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. میرے دوستو، رمضان کے اس پوتر مہینے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کرونا جیسی مہاماری سے بالکل جوجھ رہا ہے. سارے انسان پریشان ہیں اور ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. میں سبھی بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس مہینے کو غنیمت جانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ کو جو مال و دولت اللہ رب العالمین نے دیا ہے آپ انسانیت کے اندر تقسیم کریے، ان کے کھانے کا نظم کیجیے، ان کو کھلائیے اور ان کی تکلیف دور کرنے کا آپ ذریعہ بنیے. یہ ایک بہترین چانس آپ کو ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی زندگی کا یہ ڈائمنڈ چانس ہے. نہ معلوم اس کے بعد ہم کو لوگوں کی خدمت کرنے کا یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. تو میری سارے لوگوں سے اپیل ہے، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ ہر دھرم کے اندر ہے اور روزے سے یہی چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ انسان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو. ویسے یہ کہا گیا، اسلام یہ کہتا ہے کہ روزہ جو ہے ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر نعمت ہے اور جن کو اللہ رب العالمین نے کچھ دیا ہے کہ وہ سماج کے دبے کچلے لوگوں کی مدد کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر پھل اور ہر قسم کی غذا اللہ تعالی ہم کو کھلاتا ہے جو ہم سال کے 12 مہینے نہیں کھاتے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ ایک ایسا حکمت ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ 2% فائی آپ اس کا زکوٰۃ نکال کر کے غریب اور دبے کچلے لوگوں کی مدد کریے. آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے نہیں بولتے، بہت سارے لوگ ایسا ہے سوال کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو اپنی اس خوشی کے اندر شریک کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی نکالیے،
صدقات بھی دیجئے، عطیات بھی دیجئے، اور ان کی جس طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، اور جو بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ان معنوں کے اندر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور آج صورتحال میرے بھائیوں ایسی ہے کہ پورا دیش ہمارا لاک ڈاؤن ہو چکا ہے اس مہاماری سے بچنے کے لیے۔ اس میں وہ لوگ جو مزدور تھے وہ تو پریشان ہیں، مگر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو مجبور نہیں ہے، لیکن وہ بھی کھانے پینے سے لاک ڈاؤن کی جو ہے پالن کر رہا ہے، پریشان ہو چکا ہے۔ تو جن بندوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں، اور مدد کرنے میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس سماج کا ہے، یہ کس دھرم کا ہے، کس ذات کا ہے، کس سماج کا ہے، یہ پریشان ہے، اس کی مدد کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ ہم آگے بڑھیں اور ان کو کوآپریٹ کریں، ان کی پریشانی ہم دور کرنے کا ذریعہ بنیں۔ ہماری سرکار نے پورے دیش میں لاک ڈاؤن کر رکھا ہے۔ مہاراشٹر کے اندر دھارا 144 نافذ ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس دھارا کا پالن کریں، اس قانون کا پالن کریں۔ لاک ڈاؤن جو ہے ہم اس کی مخالفت نہ کریں، ہم بہت ہی ضروری اگر ہے تو اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اور جو بیماری پھیلی ہوئی ہے سرکار ہماری چاہ رہی ہے، WHO چاہ رہا ہے، صحت کا جو محکمہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم لوگ اس بیماری کے اندر ملوث ہوں، تو ہم خود بھی پابندی کریں۔ آپ دیکھیے فرض نمازیں جمعہ کی ہماری مساجد کے اندر نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نماز تراویح پڑھتے تھے، افطار کرتے تھے، مسجدیں بھری ہوتی تھی، لیکن آج صورتحال ایسی ہے کہ پورے ملک کے مفتیان کرام، ہمارے اکابر علماء، اور ہمارے شہر کے اورنگ آباد کے علماء اور مفتیان کرام نے بھی یہی کہا ہے کہ اس سمے ہم کو نماز تراویح سارے لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد میں ادا نہیں کرنا ہے۔ ہم اپنے اپنے گھروں پر افطار کریں، اپنے گھر میں وضو بنائیں، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں۔ ہم مساجد کے اندر جس طرح پہلے جاتے تھے ہم قطعی نہ جائیں۔ اگر کوئی بندہ دھارا 144 کا وروध کرتا ہے اور وہ مسجد میں جمع ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، تو سرکار نے ہم کو یہ وارننگ دی ہے کہ جو بھی دھارا 144 کا النگھن کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نماز تراویح بھی اپنے گھر کے اندر پڑھنا ہے، فرض نمازیں بھی اپنے گھر کے اندر پڑھنا ہے، اور جتنا کچھ ہو سکے ہمیں اللہ کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے، اور ان کے کھانے پینے کا خاص طور پر ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کا تعاون کریں، اور نماز تراویح ہم گھروں کے اندر پڑھیں۔ اگر حفاظ کرام ہمارے گھر میں ہیں تو ہم ان سے قرآن سنیں، اور اگر نہیں ہے تو علم طرح سے پڑھیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے جس کو رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ اور ایک چیز اور سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ھدی للناس، ھدی للمسلمین نہیں ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، اور اس کے مطابق جو بھی غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، مسافروں کی اور پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے اسلام کہتا ہے، قرآن تعلیم دیتا ہے، ہم اس کی آیات کی روشنی میں ہم باقاعدہ ان لوگوں کی مدد کریں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اللہ کے کلام پر عمل کرنے کا ہم اس کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ شب قدر جس کو مل گئی، ایک رات کی عبادت گویا اس نے 1000 مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا۔ 3 حصے رمضان کے ہیں، پہلے عشرے میں 10 دن میں رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہم گنہگار ہیں۔
बहुत सारे गुनाह हमसे सुबह से शाम तक होते हैं, नामालूम कौन सा गुनाह हमसे हुआ है कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया और ये महामारी हमारे मुल्क के अलावा, हमारे शहर के अलावा पूरे आलम के अंदर फैली हुई है। आप देखिए हरम शरीफ के अंदर, हरम शरीफ बंद है, लोग वहां नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम खास तौर से रहमत वाले महीने में अपने रब की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी बेवसूलियों को माफ फरमा दे, जो भी गुनाह जाने अनजाने में हुआ है अल्लाह तो उसको माफ फरमा दे। हमने हो सकता है झूठ बोला हो, लोगों पर जुल्म किया हो, लोगों को सताया हो, उसकी गिबत की हो, उसकी चुगली खाई हो, अल्लाह से दुआ मांगे और दुआ मांगे कि अल्लाह रमजान की बरकत से, इस महामारी से पूरे देशवासियों की और बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा दे। तो इस सिलसिले में एक बेहतरीन मौका हमको मिला है। एक तालीम हमको इस्लाम की ये भी मिलती है कि इस माह मुबारक में हमको सदक़ा फित्र अदा करना पड़ता है। हम सदक़ा फित्र भी अदा करें, रमजान की तैयारी करें, शब कदर का एहतमाम भी करें। आखिरी अशरे में एतिकाफ में बैठा जाता है। 10 दिन का एतिकाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, 1 महीने का भी है, 20 दिन का भी है, 10 दिन का भी है। तो एतिकाफ के लिए भी कुछ बंदे अल्लाह के घर में बैठते हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि खास तौर पर देशवासियों के लिए और पूरे आलम के लिए कोरोना जैसी बीमारी से हिफाजत की अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे। मेरे भाइयों, जब ये माह मुबारक मुकम्मल हो जाता है तो इसके शुक्राने के तौर पर हमको आखिरी में एक मौका मिलता है ईद उल फितर का। ईद उल फितर में हम जाते हैं, हम हमारे यहाँ औरंगाबाद शहर की ईदगाह के अंदर देखते हैं कि मुसलमान भाई लाखों की तादाद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं और हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन वो यहाँ तक के पुलिस अधिकारी भी इनको मुबारकबाद देने के लिए हैं, जितनी ईदगाहें हैं। और मैं समझता हूँ कि मुल्क में ये सूरत हाल है कि जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई ईद की नमाज अदा करते हैं, गैर मुस्लिम बिरादरान वतन उनको बधाई देने के लिए आते हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह इसी तरह सारे देशवासियों को एक बना दे, नेक बना दे, इनमें भाईचारा पैदा फरमा दे, हमको एक साथ मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमा दे, एक दूसरे का गम और दुख दर्द समझने की तौफीक अता फरमा और हमको एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। मेरे भाइयों, ये ईद का मौका जो आएगा जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो आप अल्लाह ताला से सब मिलकर के दुआ करें रमजान के मुबारक महीने में कि अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल कर और इस ईद के आने से पहले पहले इस महामारी का मुंह काला कर दे और इसको इंडिया से भगा दे, बल्कि पूरी दुनिया से भगा दे, ताकि सारी इंसानियत सुख और चैन की सांस ले। बस ये मेरा आप लोगों को पैगाम है कि आप इसके मुताबिक अमल करते हुए इस माह मुबारक को गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमाए, रमजान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, सारे इंसानों को एक साथ मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए, भाईचारा कायम करने की तौफीक अता फरमाए और इस महामारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस देश की और पूरे आलम की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।